अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडिया के हवाले से हम खबरें आपके सामने रखते हैं और आपके इल्म में है कि किसान तहरीक जो है, किसानों का जो एहतजाज है, जो शुमाली पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ और उसने दिल्ली सरकार को हिला के रख दिया है, वो जोरों पर है। अब इस किसान एहतजाज को तोड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इस किसान एहतजाज को सिखों की तहरीक या खालिस्तान या सिखों की बदनीयत से जोड़ने के लिए चलने लगा है इंडिया एक नई चाल। लेकिन यह चाल चलने से पहले हो गई जाहिर और आया। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। 4 लोगों को शूट करना सर उस टाइम पे। पहले तो हवा में फायरिंग होगी, दूसरी अगर नहीं रुकते तो इनके पीछे जो हमारे लड़के हैं वो फायर करेंगे सर। जो हमारी दूसरी टीम है सर, उसमें से 60 लोग इनके बीच में बढ़ के इनको परेशान करेंगे सर। तो इसने ये भी बताया था कि जब वो स्टेज से बोलेंगे तो उनको शूटर जो है दूर से शूट करेंगे। जी, ये कॉन्फ्रेंस सुन के आपको अंदाजा हो गया होगा कि मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो है, गुर्बत से जन्म लेने वाली जो तहरीकें हैं इंडिया में, जो किसानों की हैं, और किसानों के बारे में मैं आपको बताना चलूं कि इंडिया की जो गरीब तरीन आबादी है वो किसानों पर मुश्तमिल है। और पंजाब एक हरियाली और ज़राअत का इलाका है और वहां से ही इन किसानों ने आवाज उठाई है एक कानून के खिलाफ। वो कानून जो सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने लागू किया। मैं आपको इस कानून के बारे में बताता हूं कि ये कानून क्या है और क्यों किसान जो हैं वो सरापा एहतजाज है। लेकिन उससे पहले इस बात को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जिसमें आपको अंदाजा हुआ कि सुपारी लेने वाले, पैसा लेके कत्ल करने वाले लोगों को इंडियन सरकार जो है वो ऐसे जलसों में, ऐसे जुलूसों में भेजती है जिनकी वजह गुर्बत है, जिसकी वजह वो बदनज़मी, वो कानून और हुकूमत की साम्राज्य सोच है, जिस वजह से इन किसानों को बाहर निकलना पड़ा है। तो इन जुलूसों और तहरीकों को दबाने के लिए उन्होंने बेहतरीन तरीका यह निकाला है कि सुपारी लेने वाले, पैसे पे कत्ल करने वाले लोगों को इन जुलूसों के अंदर डालो, उसमें इंतशार फैलाओ, 4-5 लोगों को कत्ल करवाओ और फिर धावा बोल दो इस कम्युनिटी के ऊपर और बता दो कि ये तो जो है ये किसी और का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान पे इल्जाम आप लगा दीजिएगा कि पाकिस्तान ने इसको फंड किया है। ये ना देखिएगा कि आपके कवानीन जो हैं वो इंडियन किसानों को कत्ल करने वाले हैं। आपके इल्म में है कि कई साल 2 पहले अमिताभ बच्चन जो इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं किसानों के कई कर्जे जो हैं मैं पे कर देता हूं, क्योंकि वो कर्जे और उन पे लिए जाने वाला जो इंटरेस्ट है वो उनकी कमर तोड़ रहा है। लेकिन वो तो पुरानी बात है। ताजा बात सितंबर 2020 में जब कानून लागू किया मोदी सरकार ने, और बुनियादी तौर पे कहा तो ये कि हम किसानों के भले के लिए कर रहे हैं। क्या भला कर रहे हैं जी? कि हम किसानों को बड़े बड़े ताजरों के सुपुर्द कर रहे हैं। यानी जो बड़ा व्यापारी है इंडिया का, जो कॉर्पोरेट लेवल का व्यापारी है, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसके सपुर्द कर रहे हैं। मैं आपको कानून के बारे में अभी बताता हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज कि मोदी सरकार, हिंदुत्व और इंतहा पसंद सोच से भरपूर सरकार जो है वो अपने मुल्क में एक ऐसी कम्युनिटी जो शांति वाली कम्युनिटी है, जो प्यार मोहब्बत वाली कम्युनिटी है, मीन सिखों की हॉस्पिटैलिटी से कौन इनकार कर सकता है? सिख बरादरी की मेजबानी और उनकी मोहब्बत और उनकी सादगी और रहन सहन से कौन इनकार कर सकता है? अगर वो आवाज उठा के आए हैं कि भाई आपके कवानीन हमारी कमर तोड़ रहे हैं, हुकूमत हमें जो है वो व्यापारियों, बड़े व्यापारियों के सपुर्द रहमो करम पे छोड़ रही हैं, तो हमारा ये जो आप कानून बना रहे हैं इसको आप दुरुस्त कीजिए। वो एक ऐसा मुतालबा लेके आ रहे हैं जो बहैसियत इंडियन शहरी उनका हक है। लेकिन मोदी सरकार को तो इंडियन शहरी वही लगता है जो हिंदू हो और साथ साथ हिंदू इंतहा पसंद भी हो, क्योंकि जो समझदार हिंदू बैठा है, जो इंटेलेक्चुअल हिंदू बैठा है, वो अब पर्दे के पीछे जाता जा रहा है। इंडिया रिटॉरिक पे चलने लग गया है, इंडिया बॉलीवुड के जुमलों पे चलने लग गया है। मैं आपको अब इस कानून के बारे में बताता चलूं और फिर आई विल गेट बैक टू सर्टेन अदर फैक्टर्स जो इंडिया के साथ हो रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं आ रही। ये जो कानून सितंबर 2020 में लागू किया किसानों के ऊपर, इसमें 2-3 नकात हैं जिनके खिलाफ किसान निकल के आए हैं। पहला कानून जो है वो एमएसपी का है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बुनियादी तौर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मुराद ये होती है कि सरकार जो है वो किसी भी फसल की एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू दे देती है कि कोई भी अगर इनसे खरीदेगा तो इस कीमत से नीचे नहीं खरीदेगा। जिस तरह मिनिमम वेज होता है, इसी तरह मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दी सरकार ने कि इससे कम जो है इस पे कोई ताजिर इनसे नहीं खरीदेगा।
تو قانون سب سے پہلے تو اس MSP جو ہے منیمم سپورٹ پرائس، اس کی گارنٹی لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ کیونکہ یہ اوپن مارکیٹ پرائس ہوگی تو سرکار اس میں مداخلت نہیں کرے گی. اب اس کا ڈر کسان کو یہ ہے کہ جب آپ تاجر کے پاس جائیں گے تو تاجر اپنا فائدہ دیکھے گا، وہ کسانوں کا بھلا نہیں دیکھا، کیونکہ جو حکومت ہوتی ہے اس نے تمام شہریوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ جو غاصبانہ سوچ کے تاجر ہوتے ہیں، کیپٹلسٹ سوچ سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بس کھال الٹی چھری سے ادھیڑنا جانتے ہیں، ان کے اوپر یہ ریگولیشنز جو ہیں یہ کنٹرول کرتی ہیں کہ بھائی آپ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار تمام شہریوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس قانون میں پہلا جو ڈر کسانوں کا ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا ان تاجروں کی طرف سے. دوسرا نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس قانون کے مطابق جو نیا قانون مودی سرکار لے کے آئی ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرنا ہے اس کو قانوناً اب شیلٹر مل جائے گا، کیونکہ بڑی کارپوریشنز جو ہیں وہ شامل ہوں گی تو وہ اکٹھا مال لیں گی، اپنا ذخیرہ اندوزی کریں گی. اور ذخیرہ اندوزی وہ اس لیے کریں گی کیونکہ ذخیرہ اندوزی جو ہے جسے ہولڈنگ کہتے ہیں، اس سے آپ پرائس کو فلکچویٹ کرواتے ہیں. آپ ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور آپ اس کی سپلائی کو روک لیں، یعنی 2 روپے کی چیز 4 روپے کی بکنے لگ جائے گی. انڈیا میں پرانا قانون جو تھا وہ ذخیرہ اندوزی کے خلاف تھا، ہولڈنگ کے خلاف تھا، لیکن نیا قانون جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی اجازت دے رہا ہے. اور یہی کسانوں کو سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ کارپوریشن تو ذخیرہ اندوزی کریں گی، پرائس فلکچویٹ کریں گی، اپنا فائدہ دیکھیں گی، ہمیں تو منیمم سپورٹ پرائس سے بھی یہ جو ہے دستبردار ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ذخیرہ میں چیزیں ہوں گی، وہ بڑی فائنینشیل جائنٹس ہوں گے، تو ہمارے ہمیں تو وہ پوچھیں گے نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے جائنٹس ہوں گے، وہ بڑی کارپوریشنز ہوں گی، تو کیا کسان غریب ہیں؟ جی انڈیا کے اندر کیونکہ لینڈ ریفارمز شروع میں ہی ہو چکے تھے، جب انڈیا ایک سمجھدار انڈیا ہوا کرتا تھا اس وقت انہوں نے انڈیا میں لینڈ ریفارمز کر دی، اور لینڈ ریفارمز کی وجہ سے انڈیا کی جو 86% زرعی زمین ہے، 86% جو زرعی زمین ہے وہ بنیادی طور پہ چھوٹے کسانوں کے پاس ہے. چھوٹے کسانوں سے مراد ہے کہ کسی کسان کے پاس 5 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہے. ٹیکنیکلی یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ ورلڈ بینک کی رپورٹس اور انٹرنیشنل رپورٹس جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی زمین اپنی ہوتی ہے تو آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ کسی کی زمین پہ نہیں کرتے. اب جو چھوٹا کسان ہوتا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی فصل محدود ہوتی ہے، وہ فصل محدود ہونے کی وجہ سے اس کی جو فائنینشیل سٹرینتھ ہے وہ ایک کارپوریٹ کے سامنے نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نیگوسیشن پاور نہیں ہوتی. یہاں پہ کردار ادا کرتی ہے حکومت کہ وہ ریگولیٹ کرتی ہے اور مجبور کرتی ہے طاقتور کو کہ وہ کمزور کا حق جو ہے وہ چھین نہ سکے. انڈین حکومت اور مودی سرکار نے وہ اپنا کام جو ہے وہ نکال لیا اس قانون کی وجہ سے. اچھا، ایک اور قانون کا ایسپیکٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 یہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کا پوائنٹ اے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کارپوریشنز کسانوں سے کیا خرید لی ہیں، they don't need to have the stamp paper or something. یعنی کسانوں سے بیوپاری چیز لے کے انہیں 6 مہینے پیمنٹ نہیں کرے گا تو کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوگی، تو قانونی چارہ جوئی مشکل ہو جائے گی. لیکن اس قانونی چارہ جوئی کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون میں کہا گیا کہ اگر کسان کو کوئی مسئلہ ہو تو ریکنسیلیشن بورڈ سے رجوع کرے. اور ریکنسیلیشن بورڈ سے رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریگولر کورٹس ہیں، جو نارمل کورٹس ہیں، وہاں پہ کسان اپنا مقدمہ نہیں لے کے جائے گا. یعنی زمین سے اگی فصل اور جو تاجر کو وہ بیچے گا، بڑے کارپوریٹ کو بیچے گا، اس کا ایشو وہ ریکنسیلیشن بورڈ میں لے کے جائے گا اور نارمل کورٹ اس کا جو ہے وہ سنے گی ہی نہیں، مقدمہ ہی نہیں سنے گی، اس کا مسئلہ ہی نہیں سنے گی. اور انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسان جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں دہلی سرکار کے اور دہلی کے اندر کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ سالو کریں، آپ ہمیں مارنے لگے ہیں. آپ یعنی چاہتے ہیں کہ چھوٹا کسان ختم ہو جائے، اور اس چھوٹے کسان کو ختم کرنے کے بہانے آپ جس کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ایک کمیونٹی ہے، اور وہ ہے ہماری پیاری اور خوبصورت سکھ کمیونٹی، جس کو آپ مارنے کے در پہ ہیں. ناظرین، انڈین کسانوں پہ متوقع ہونے والا جو ظلم ہے جو 26 جنوری کو پلان ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات وائرل ہو، دنیا کو پتہ لگے، تاکہ انڈیا اپنے اس اوچھے ہتھ کنڈے سے باز آ سکے. انڈیا کی بات ارنب گوسوامی کریں، اس کے واٹس ایپ لیک، ہم بات کریں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے 2019 سے تو ابھی تک جو ہے 3000 لوگ 2019 سے حراست میں لے لیے گئے ہیں کشمیر کے اندر، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. 1989 سے اب تک جو ہے وہ 1,00,000 کے قریب
کشمیری جو ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں قتل کر دیے گئے ہیں, 11,000 سے زیادہ ریپس ہو چکے ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ گھر برباد ہو چکے ہیں, 22,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہو چکی ہیں, لیکن نہ انڈین حکومت کے یہاں پہ جوں رینگتی ہے اور نہ ہی انٹرنیشنل ضمیر کے جو ہے وہ جوں رینگتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ چین انڈیا کے گوڈوں گٹوں میں بیٹھنے لگا ہوا ہے. یہ گوڈوں گٹوں میں بیٹھنا ایک سلینگ ہے جس کا مطلب ایکلز ہیل کو ہٹ کرنا ہے, یعنی وہ کمزوری جس سے کوئی ختم ہو سکتا ہے. آپ ایکلز ہیل کا مطلب جانتے ہوں گے. چین نے جو اروناچل پردیش کا علاقہ ہے, بنیادی طور پہ جو بھوٹان انڈیا اور چین کا ہے, وہاں پہ جو سرحد ہے وہاں پہ ایک گاؤں ہے جس کا ایک تنازع چل رہا ہے 1962 سے. چین نے 5 کلومیٹر بھارت کی سرزمین میں داخل ہو کے ایک گاؤں جو ہے آباد کر دیا ہے, جس میں لگ بھگ 60 گھر انہوں نے آباد کر دیے ہیں. لداخ میں بھی چین نے گھس کے انڈیا کو سمجھایا ہے بندے کے بچے بن جاؤ, اور وہاں پہ اروناچل پردیش میں بھی چین جو ہے وہ گوڈوں گٹوں میں بیٹھ رہا ہے. بھارت کو اب چاہیے کہ کرب کرنا چھوڑے اور کرب کا ساتھ دے. کرب یعنی کہ وہ جو دکھ پالنا اور رونا بچوں کی طرح وہ چھوڑے, اور اس طرح کی حرکتیں چھوڑیں کہ وہ افغانستان میں فنڈنگ کرے یا ارناب گوسوامی سے جس طرح باتیں لیک ہوتی ہیں پلوامہ والے حملے کرے, وہ کرب کا ساتھ دے. کرب کیا ہے؟ کرب ہے چائنا, رشیا, ایران اور پاکستان. کرب کا ساتھ دے اور کرب کرنا چھوڑے اور یہ مظالم ڈھانا چھوڑے. ہمیں امید ہے کہ 26 جنوری کو کوئی ظلم سے بھرپور اور پرتشدد جو ہے حملہ نہیں ہوگا. ہماری پیاری سکھ کمیونٹی جو انڈیا میں کسانوں کی حیثیت سے اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے, اور جتنے انڈیا کے کسان ہیں ان کو ان کا حق ملے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.